لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. پیارے ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں ہم آج آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کے طریقے اور آداب کیا ہیں، اور اگر طواف کے طریقے اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. گویا اس نے ایک گردن آزاد کر دی، ایک غلام کو آزاد کر دیا. آج کا عنوان ہے تحفہ آب زمزم. میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں آب زمزم کی کہانی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آب زمزم کا ذکر کیوں؟ پیارے ناظرین، آب زمزم کا ذکر میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ اعمال حج کی فہرست میں آب زمزم بھی آتا ہے. چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس کا کچھ حصہ اپنے سر پر ڈالا، جیسا کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. کہ سنت طواف ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بئر زمزم گئے اور زمزم کے کنویں کے پاس جا کر آپ نے زمزم کا پانی پیا اور اس کا کچھ حصہ اپنے سر پر بھی ڈالا. تو چونکہ زمزم پینا یہ اعمال حج کی فہرست میں آتا ہے، اس لیے میں زمزم کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں. زمزم کب اور کیسے ملا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ میں آپ کو اپنے بعض پچھلے اسباق یاد دلانا چاہتا ہوں جہاں ہم نے آپ کو ہاجرہ اور اسماعیل کی کہانی سنائی تھی. آب زمزم کا تعلق وہاں سے ہے. اس کی تاریخ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی تاریخ سے جا کر ملتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے چہیتے پیغمبر حضرت ابراہیم کا بہت بار امتحان لیا، اور ایک امتحان ان کا یہ بھی تھا کہ جب انہیں بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل جیسا شیرخوار بچہ ملا تو اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا. حکم دیا کہ اپنے بچوں کو لے جا کر چٹیل میدان میں مکہ کی وادی میں آباد کر دو. چنانچہ اللہ کے اس پیارے بندے چہیتے پیغمبر نے تمام تر محبت کے باوجود، اپنے بیوی اور بچوں سے محبت کس کو نہیں ہوتی، ایک ایسا بیٹا جو 80 سال کی عمر میں ملا تھا، اس سے کسی باپ کی محبت کا عالم پوچھئے. لیکن حضرت اسماعیل اور ہاجرہ سے تمام تر محبت کے باوجود اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے جا کر مکہ کی اس وادی میں جو چٹیل میدان کی شکل میں تھی وہاں پر آباد کر دیا. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے کیا زاد اور توشہ چھوڑا تھا؟ کھانے پینے کا کون سا سامان ان کو دیا تھا؟ وہ سامان صرف 2 چیزیں تھیں. پانی کا ایک مشکیزہ جس میں پانی رکھا ہوا تھا، اور ایک تھیلا کھجور جس میں کچھ کھجوریں تھیں. چنانچہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس چٹیل میدان میں حضرت ابراہیم نے بسا دیا اور واپس چلے گئے. وقت گزرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ حضرت ہاجرہ کا اور اسماعیل کا یہ توشہ بھی ختم ہوتا رہا. پانی کم ہوتا گیا، کھجوریں کم ہوتی گئیں. ایک وقت آیا کہ ختم ہو گئیں. پانی کا مشکیزہ بھی پانی سے ختم ہو گیا. اور ایک وہ دن آیا جب حضرت ہاجرہ پیاس سے تڑپنے لگی، ان کا شیرخوار بچہ بھی پیاس سے بلکنے لگا. حضرت ہاجرہ کو رہا نہ گیا
تو قریب کی صفا پہاڑی کی طرف دوڑی کہ ہو سکتا ہے وہاں سے کسی گزرنے والے پر ہماری نظر پڑ جائے جس کے ساتھ پانی ہو، مشکیزہ ہو، اور میں اسے اس کا پانی مانگ کر خود پی لوں، اپنے بیٹے کو پلا دوں۔ چنانچہ صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ مروہ کا چکر لگاتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، اور اس طرح اسی حیث بیس اور پریشانی کے عالم میں ہاجرہ صفا اور مروہ کے 7 چکر پورا کر لیتی ہیں اور کہیں سے پانی کا کوئی پتہ لگتا نہیں۔ مروہ پر جب 7ویں بار پہنچتی ہیں تو ایک غیبی آواز آتی ہے، ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت جبریل آ چکے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر اپنی ایڑیوں کو رکھ کر رگڑ رہے تھے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ایڑی مارتے ہیں، پانی نکل آتا ہے۔ مروہ سے یہ نظارہ کرتے ہی حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ وہ ادھر ادھر بہک رہا ہوتا ہے، پانی ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، اور اسے زم زم کہتے ہوئے منڈیر بنانے لگتی ہیں۔ چنانچہ پانی وہاں ٹھہر جاتا ہے، حضرت حاجرہ اسے منڈیر بنا کر روک لیتی ہیں۔ وہ پانی خود پیتی ہیں، اپنے بچے کو پلاتی ہیں۔ یہی وہ پانی ہے جسے فارسی میں آب زمزم اور عربی میں ماء زمزم کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں تعبیرات اردو زبان نے استعمال کی ہیں، آب زمزم اور ماء زمزم، جس کا مطلب ہے زمزم کا پانی۔ یہ ہے وہ آب زمزم جس کی کہانی میں نے آپ کے سامنے چھیڑی ہے۔ آب زمزم یہ دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے۔ اس روئے زمین پر اب تک ہینڈ پائپس، جتنے ٹیوب ویلز اور جتنے کنویں آپ کو نظر آئیں گے، جس قدر بھی میٹھا پانی ہو وہ آب زمزم سے زیادہ پاکیزہ اور میٹھا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ علامہ طبرانی نے اپنی کتاب مسند طبرانی میں حسن سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح علامہ البانی نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم، کہ اس روئے زمین کا سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، جس میں بھوکے لوگوں کے لیے آسودگی کا سامان ہے اور بیمار لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ ہے آب زمزم، اس کی فضیلت، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، اس کی مٹھاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہم سن رہے ہیں۔ یہ زمزم ایک مستقل غذا بھی ہے، جس طرح دودھ ایک مستقل غذا ہے۔ اگر انسان بھوکا ہو دودھ پی لے تو شکم سیر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو آسودہ سمجھتا ہے، ساری پروٹینز اور وٹامنز اس کو ملتی ہیں، اس طرح وہ ایک صحت مند انسان نظر آتا ہے۔ دودھ پر وہ کافی دنوں تک گزارا کر سکتا ہے، جیسا کہ عرب کے چرواہوں کا بھی حال تھا کہ وہ اپنے اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تھے، یا کسی ایسے میدان میں جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں چشمہ ان کو ملتا تھا، اور وہ دودھ پی کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بالکل اسی طرح آب زمزم میں غذائیت ہے، انسان اسے پی کر زندہ رہ سکتا ہے، غذا اور پروٹین حاصل کر سکتا ہے، اسے وٹامنز مل سکتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، آگ نہیں جلائی جاتی، کیونکہ پکانے کا کوئی سامان مہیا نہیں، تو پھر کھاتے کیا تھے؟ غذا کہاں سے ملتی تھی؟ آب زمزم ہوتا تھا اور کھجوریں ہوتی تھی۔ چند کھجور کھا لیا، زمزم کا پانی پی لیا، شکم سیر ہو گئے۔ اللہ نے جسم کو جن پروٹینز کی اور وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ مہینوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، روایات کے الفاظ ہیں کہ مہینوں تک کبھی کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، اور اس طرح صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کے گزر بسر کا توشہ یہی کھجور اور یہی آب زمزم ہوا کرتا تھا۔ تو آب زمزم مستقل ایک غذا ہے، جس طرح کہ ہم دودھ وغیرہ کو ایک مستقل غذا سمجھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس پانی کی طہارت، پاکیزگی، شفافیت، مٹھاس اور اس کی غذائیت کے بارے میں الفاظ وارد ہیں۔ زبان رسالت نے اس کی خوبیاں اور اس کی تعریف فرمائی۔ زمزم یہ وہ پانی ہے جس سے پہلے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم وہ پانی ہے جس سے پہلے اگر کسی چیز کی نیت کر لی جائے، کوئی دعا اللہ سے مانگی جائے
تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ نیت انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ میں بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا آب زمزم کے بارے میں، اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے ہمیں ملا آب زمزم، اس کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح اس کی غذائیت کے بارے میں بھی میں نے آپ سے گفتگو کی، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آب زمزم ہی وہ پانی ہے جس سے پہلے اگر انسان جو اسے پینے جا رہا ہے کوئی اچھی نیت کر لے، کوئی اچھا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول فرماتا ہے، اس کی یہ منت پوری ہوتی ہے اور اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب الشرب من زمزم میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جس نیت سے بھی زمزم کا پانی پیا جائے بس وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نیت درست ہو، وہ نیت مباح اور حلال چیزوں کی ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ناجائز اور حرام چیز اس کی نیت انسان نے کی ہو۔ زمزم پینے سے پہلے اگر کوئی دعا کی جائے جو دعا نیک ہے، مباح ہے، حلال ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمزم پینے سے پہلے کیا پڑھا جائے؟ کیا کوئی خاص دعا ہے جسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے یا صحابہ کرام پڑھتے تھے اور ہمیں پڑھنا چاہیے؟ اس بارے میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں دعا پڑھی ہو، کوئی مرفوع روایت نہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے صحیح روایت کے ساتھ، جسے علامہ سید سابق نے اپنی کتاب فقہ السنہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آب زمزم پیتے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو، اور میں تجھ سے ایسی روزی مانگتا ہوں جو کشادہ ہو، اور اللہ میں تجھ سے تمام بیماریوں سے شفا چاہتا ہوں کہ اللہ تم مجھے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ، مجھے شفا دے۔ یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، فقہ السنہ کتاب الحج میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات جو زمزم کے تعلق سے ہے جسے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ یہ روایت بخاری کتاب المناسک کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی دیا تو آپ نے پیا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے۔ ناظرین کرام، آپ حدیث کے ان الفاظ پر غور کیجئے، کیونکہ ان الفاظ سے ایک اہم نقطہ میں بتا دینا چاہتا ہوں اور سمجھا دینا چاہتا ہوں جو عام طور سے عوام میں غلط فہمی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب زمزم کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس وقت آپ کھڑے تھے اور آپ نے کھڑے کھڑے وہ پانی پی لیا۔ آج بھی اگر کسی انسان کو کسی حاجی کی طرف سے، کسی عمرہ کرنے والے انسان کی طرف سے بطور تحفہ زمزم کا پانی ملتا ہے اور وہ کھڑا ہے تو اسے کھڑے کھڑے پی لینا بالکل جائز ہے۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا بہت بار دیکھا گیا ہے، حجاج کرام آتے ہیں حج کر کے یا عمرہ کر کے، مسجدوں میں پانی لے کر پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک جمع غفیر ہوتی ہے مصلیوں کی، نمازیوں کی، جن کو پلا کر وہ حاجی صاحب ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہاں اناؤنس کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، کھڑے ہو کر پیو۔ یہ اعلان درست نہیں ہے، کھڑے ہو کر پینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں زمزم کا گلاس ملا تو آپ پی سکتے ہیں کھڑے کھڑے بھی، کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی حالت میں پیا ہے۔
لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو قطعاً اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور اسے سنت رسول سمجھیں. نہیں، صرف آپ کو اجازت ہے. آپ کھڑے ہیں تو آپ پی سکتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس اعلان سے آپ کو کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اعلان درست نہیں ہے. آدمی بیٹھا ہے تو اسے بیٹھے بیٹھے ہی پینا چاہیے. اسی طرح ایک دوسرا مغالطہ جو عام طور سے آب زمزم کے بارے میں ہے، چونکہ اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی شفافیت، اس کی غذائیت ہم نے سنا ہے، اس لیے عام طور سے عام مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی بہت متبرک ہے. ایسا متبرک ہے کہ صرف اسے پیا جا سکتا ہے، اسے نہا نہیں سکتے، اس سے آبدست نہیں لے سکتے، قضائے حاجت کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کے عقیدے بھی عوام میں پائے جاتے ہیں. ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آب زمزم یقیناً ایک متبرک پانی ہے، یقیناً ایک غذائیت والا پانی ہے، یقیناً ایک پاکیزہ پانی ہے. لیکن اس کے باوجود اس پانی کو بھی ان تمام مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے لیے آپ اپنے گھر کے ہینڈ پائپ کا پانی استعمال کرتے ہیں. آپ اس سے نہاتے ہیں، آپ اس سے اپنے برتن دھلتے ہیں، آپ اس کو پیتے ہیں، آپ اس سے اپنی نجاست صاف کرتے ہیں. مائع زمزم کو بھی اگر اتنی وافر مقدار میں آپ کو میسر ہو کہ آپ اسے نہا سکتے ہیں تو بالکل جائز ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑے کبھی قضائے حاجت کے لیے وہی پانی ہے تو آپ بالکل قضائے حاجت اس سے کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. کیونکہ آپ یاد کیجئے، قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا تھا اسی چشمے کے پاس. ہاجرہ اور اسماعیل کے پاس صرف یہی ایک پانی تھا. یہی پانی ان کے پینے کا بھی تھا، یہی پانی ان کے نہانے کا بھی تھا، یہی پانی ان کے آبدست لینے کا بھی تھا. قضائے حاجت بھی اسی سے کرتے تھے. وہ کوئی دوسرا پانی موجود ہی نہیں تھا. تو اس پانی کو بھی تمام دوسری ضروریات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ پانی زیادہ مقدار میں ہم اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے وطن نہیں لا سکتے، اس لیے ہم احتراماً اس کو صرف پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یقیناً یہ جذبہ آپ کا درست ہے، لیکن یہ عقیدہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس مائع زمزم کو بھی دوسرے پانیوں کی طرح تمام مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آب زمزم کے تعلق سے اتنی باتیں کافی ہوں گی. وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك